بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیز کے ناول جوانہ ان ایکشن کا چوتھا حصہ۔ مصنف ہیں مظہر کلیم MA۔ جارڈش تیزی سے واپس پلٹا اور پھر بھاگتا ہوا وہ واپس پھاٹک پر پہنچا، لیکن باہر کا میدان خالی پڑا ہوا تھا۔ البتہ اس کی نظریں پھاٹک کے سامنے ایک کار کے پہیوں کے نشانات پر پڑ گئیں۔ وہ چند لمحے انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ اس طرف بڑھ گیا جہاں اس کالونی کے چند بچے کھیل رہے تھے۔ اس کی پوچھ گچھ پر ان لڑکوں نے اسے بتایا کہ سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار وہاں کھڑی تھی۔ پھر وہ مڑ کر واپس چلی گئی اور جارڈش کو وہ کار یاد آ گئی جو اس نے پھاٹک کے باہر نکلتے وقت سامنے والے مکان کے سامنے کھڑی دیکھی تھی، اور اب وہ سارا کھیل سمجھ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی باقاعدہ پارٹی تعاقب کر رہی تھی اور وہ اس کے بجائے ڈاکٹر ڈاور کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب وہ فون کرنے کے لیے گیا تو وہ ڈاکٹر ڈاور کو اس کی کار میں ڈال کر لے گئے۔ اسے کار کی ساخت اور رنگ معلوم تھا، لیکن اس نے اس کار کے نمبر نہیں دیکھے تھے، اور ویسے بھی کار ایسی سائٹ کی طرف کھڑی تھی کہ اس کے نمبر اسے یہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا تم میں سے کسی نے اس کا نمبر معلوم کیا ہے؟ جارڈش نے ایک خیال کے تحت وہاں پر کھیلنے والے لڑکوں سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، مجھے معلوم ہے۔ میری ہابی ہے کہ میں کاروں کے نمبر ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کار کا نمبر FJS 0201 تھا جناب، اس لڑکے نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا۔ اوہ گڈ، تمہاری ہابی بہت اچھی ہے، یہ تو تمہارا انعام ہے، جارڈش نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور جیب سے ایک چھوٹے نوٹ نکال کر لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیے، اور پھر تیزی سے اپنے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ کار کے نمبر معلوم ہونے کے بعد اب اس کا کار کو ڈھونڈنے کا ارادہ تھا، جو کچھ مشکل نہیں تھا۔ جارڈش فاٹک کراس کر کے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور انجن کو اسٹارٹ کر کے اس نے کار کو بیک گیئر لگایا تاکہ کار کو بیک کر کے گیٹ سے باہر نکال لے۔ اسی لمحے اسے خیال آیا کہ پھاٹک پوری طرح کھلا ہوا نہیں ہے، اور کوٹھی کے پھاٹک کے اس طرح اس مکان کا پھاٹک ریموٹ کنٹرول تو نہ تھا۔ اس نے دوبارہ کار کو نیوٹرل کیا اور دروازہ کھول کر نیچے اترا، اور پھاٹک کو اس نے پوری طرح سے کھول دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور گاڑی کو ایک بار پھر گیئر میں ڈالا، اور پھر اس نے جیسے ہی کلچ کو چھوڑ کر ایکسیلیٹر کو دبایا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کار کے پرزے فضا میں اڑنے لگے۔ جارڈش کے ذہن میں آخری احساس اس خوفناک دھماکے کا ہی تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن پر گہری تاریکی کے بادل چھاتے گئے۔ وائٹ پینتھر، رقم موجود ہے جانی واکر؟ وائٹ پینتھر نے کار کے قریب کھڑے نوجوان سے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ اوہ باس آپ؟ یس باس، $40,000 2 بیگوں میں موجود ہیں، نوجوان جانی واکر نے اچانک چونک کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے چلو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھو، وائٹ پینتھر نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جانی واکر نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی کو اسٹارٹ کر کے اسے اس نے بیرونی پھاٹک کی طرف موڑ دیا، اور چند لمحوں کے بعد ہی گیٹ کراس کر کے وہ گاڑی کو آہستہ آہستہ بیرونی سڑک پر لے آیا۔ جانا کہاں ہے باس؟ جانی واکر نے پوچھا۔ شیراز روڈ کی تیسری کوٹھی پر چلو، وائٹ پینتھر نے کہا، اور جانی واکر نے سر ہلاتے ہوئے قائد دائیں طرف موڑ دی۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد وہ شیراز روڈ پر پہنچ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے تیسری کوٹھی بھی تلاش کر لی، اور جانی واکر نے کار اس کوٹھی کے سامنے روک دی۔ وائٹ پینتھر نے خود نیچے اتر کر کوٹھی کے پھاٹک کے ایک ستون پر موجود کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دور کہیں گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنائی دی۔ پھاٹک اور ستون کے درمیان جھری سے اس نے پورچ میں کھڑی ہوئی جارڈش کی کار نظر آ رہی تھی۔ کوٹھی پر خاموشی تاری تھی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور اسے کافی دیر تک بجاتا رہا، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے بری طرح چونک پڑا جب اس نے برآمدے میں ایک لہیم شہیم حبشی کو ہاتھ میں مشین گن اٹھائے پھاٹک کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، یہ جوانہ ہے، ماسٹر کلرز کا جوانہ، اور جوانہ کو یوں جارحانہ انداز میں مشین گن اٹھائے بڑھتا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کوٹھی کے سارے حالات بدل چکے ہیں، ورنہ جوانہ اس طرح آسانی سے کوٹھی میں نہ پھرتا۔ وہ تیزی سے مڑا اور سیٹ پر بیٹھ کر اس نے جانی واکر سے چیخ کر کہا، جلدی کرو، واپس چلو، جلدی کرو فوراً، وائٹ پینتھر نے چیختے ہوئے کہا۔ جانی واکر نے گھبرا کر کار کو تیزی سے بیک کیا اور پوری رفتار سے اسے آگے بڑھاتے ہوئے لیتا چلا گیا۔ کیا ہوا باس، کیا ہوا؟ کچھ دور آنے کے بعد جانی واکر نے پوچھا۔ حالات بدل گئے ہیں، جارڈش یا تو ہلاک ہو چکا ہے یا پھر، وائٹ پینتھر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جارڈش؟ کون جارڈش باس؟
जॉनी वॉकर ने हैरत भरे लहजे में कहा, शट अप, तुम अपना काम करो, वापस चलो, व्हाइट पैंथर ने चीखते हुए कहा, और जॉनी वॉकर सहमकर खामोश हो गया। गाड़ी तेजी से वापस थर्ड रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। व्हाइट पैंथर खामोश बैठा हुआ होठ काट रहा था। फिर जैसे ही कार थर्ड रोड पर चढ़ी, उन्हें दूर से एक खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाका इतना जोरदार और खौफनाक था कि स्टीयरिंग जॉनी वॉकर के हाथ से निकल गया और कार तेजी से दाएं तरफ मुड़ी, लेकिन जॉनी वॉकर ने फौरन ही उसे कंट्रोल में कर लिया। धमाके की गूंज अभी तक माहौल पर हावी थी और जॉनी वॉकर स्टीयरिंग कंट्रोल में करते हुए कार को सड़क के एक तरफ रोक दिया। दूसरी कार का भी यही हशर हुआ था। क्या हुआ? ये कैसा धमाका था? यूं लगता है जैसे कोई खौफनाक बम फटा हो। व्हाइट पैंथर ने हैरत भरे लहजे में जॉनी वॉकर से कहा, बॉस, सामने गहरा धुआं और मिट्टी के खौफनाक बादल आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। कोई बिल्डिंग इस धमाके से उड़ी है। जॉनी वॉकर ने कहा, आगे चलो, यहाँ खड़े होने से क्या होगा? व्हाइट पैंथर ने तेज लहजे में कहा और जॉनी वॉकर ने कार को आगे बढ़ा दिया। उसी लम्हे दूर से पुलिस गाड़ियों के चीखते हुए सायरन भी नजदीक आते सुनाई देने लगे। वॉकर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ाने ले गया और फिर थोड़े सा आगे बढ़ने के बाद जब इन पर सूरत हाल वाज़ेह हुई तो दोनों के जिस्म खौफ और दहशत से सुन्न होकर रह गए। तबाह होने वाली इमारत अजीम मैंशन था जो उनका हेडक्वार्टर था। ओह, इसका मतलब है हमारा हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। ओह, हम बर वक्त निकल गए थे, वरना इस वक्त। व्हाइट पैंथर ने होठ काटते हुए कहा, बॉस, ये क्या हुआ? वॉकर ने दहशतज़दा अंदाज में पूछा। कार अब रुक चुकी थी। वापस मोड़ो गाड़ी, अभी पुलिस चेकिंग शुरू कर देगी, जल्दी करो, व्हाइट ने तेजी से कहा और जॉनी वॉकर ने फुर्ती से कार मोड़ दी और फिर चौक पर पहुंचकर उसने कार को आहिस्ता कर दिया। शिराज कॉलोनी चलो, जल्दी करो, हेडक्वार्टर के तबाह होने के बाद अब वही हमारा हेडक्वार्टर होगा, व्हाइट पैंथर ने तेज लहजे में कहा। जॉनी वॉकर ने बड़ी फुर्ती से कार मोड़ दी और फिर चौक पर पहुंचकर उसने गाड़ी बाईं तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी और फिर वो कार को तेज रफ्तारी से भगाता हुआ मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर एक बड़ी कॉलोनी में दाखिल हो गया। कॉलोनी के मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक बड़ी सी कोठी के गेट के सामने पहुंचा और उसने कार रोक दी। कार में ही बैठे हुए उसने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। तीसरा हॉर्न बजते ही कोठी के फाटक की जैली खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर आ गया। ईगल मौजूद है? व्हाइट पैंथर ने करख लहजे में कहा। ये तो प्रोफेसर निल्सन की रिहाइशगाह है, या ईगल का क्या काम? नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए व्हाइट पैंथर को जवाब देते हुए कहा, प्रोफेसर निक्सन से कहो कि वो ईगल को बाहर निकाले, वरना हम उसकी कोठी को भी तबाह कर सकते हैं। व्हाइट पैंथर ने तेज लहजे में कहा, किस चीज़ से तबाह करेंगे आप उसे? नौजवान ने हंसी उड़ाते हुए कहा, एटम बम से। व्हाइट पैंथर ने करख लहजे में जवाब दिया। ओह यस सर, यस सर, नौजवान ने इंतहाई मौदबाना लहजे में इस बार जवाब दिया। शायद वो अजीबो गरीब कोड पूरे हो चुके थे। व्हाइट पैंथर बॉस, जल्दी दरवाज़ा खोलो। व्हाइट पैंथर का लहजा बेहद तहक्कुमाना था। बॉस, ओह सर, यस सर, नौजवान ने इस बार इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब दिया। नौजवान बॉस का नाम सुनते ही बुरी तरह घबरा गया था और फिर पौखलाकर फाटक की खिड़की की तरफ भागा। अंदर जाते ही उसने फाटक खोल दिया और जॉनी वॉकर गाड़ी को अंदर ले गया। सामने कोठी के पोर्च में 2 कारें मौजूद थीं। जॉनी वॉकर ने कार पोर्च में खड़ी इन कारों के करीब खड़ी कर दी। व्हाइट पैंथर ने कार से नीचे उतरने से पहले चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क उतार फेंका। अब वो असली शक्ल में था और फिर वो जैसे ही कार से बाहर निकला, बरामदे में खड़े हुए दोनों मुसल्लह नौजवान बुरी तरह चौंक पड़े। दूसरे लम्हे उन्होंने व्हाइट पैंथर को सलूट किया और पैंथर उनके सलाम का जवाब दिए बगैर तेजी से कदम उठाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त व्हाइट पैंथर के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। वो फौरी तौर पर बदले हुए हालात की तफसील मालूम करना चाहता था, इसलिए उसके कदमों में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी थी। इमरान ने जॉर्डिश की कोठी से बाहर निकलकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि जवाना साइड वाली सीट पर बैठ गया और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। बॉस, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जवाना ने पूछा। इसी कार के जरिए आया था। मैंने सोचा था कि जॉर्डिश का इंतज़ार करता हूँ, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। जवाना ने इमरान की तरफ देखा और वो समझ गया कि इमरान ज़हनी तौर पर उलझा हुआ है और वो खामोशी चाहता है। अब जवाना इमरान को पहचानना शुरू हो गया था। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक कमर्शियल रोड पर पहुंची और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई, जिस पर प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड नस्ब था। ये वही प्रॉपर्टी डीलर था जिसका कार्ड जॉर्डिश की मेज की दराज से बरामद हुआ था। तुम कार में ही ठहरो,
میں ذرا ڈیلر سے کچھ مذاکرات کر لوں، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا اور جوانوں نے سر ہلا دیا۔ عمران دروازہ بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ جوانا اسے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا اور پھر جیسے ہی عمران اندر دروازے میں داخل ہوا، اسی لمحے جوانا کے کانوں میں ایک نامانوس سی آواز پڑی، مسٹر، کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ جوانا نے تیزی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک لہیم شہیم سے نوجوان کو کار کی کھڑکی پر جھکا ہوا دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے لبوں کے درمیان سگریٹ موجود تھا۔ اوہ سوری، میں اسموکنگ نہیں کرتا، جوانا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تب تو میں نے تمہیں خواہ مخواہ ڈسٹرب کیا، ویری سوری، اس نوجوان نے معذرت خانہ لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی جوانا کو نامانوس سی بو کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا، بو اسے اسی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے اپنے پیروں کے قریب کاغذ کی ایک چھوٹی سی گولی پڑی ہوئی دیکھی تھی جس میں سے ہلکا ہلکا نیلے رنگ کا دھواں نکل رہا تھا اور یہ بو اسی دھوئیں کی تھی۔ جوانا اس گولی کو اٹھانے کے لیے تیزی سے نیچے کی طرف جھکا اور یہی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوا کیونکہ جھکنے سے دھوئیں کی زیادہ مقدار اس کی ناک میں پہنچی اور پھر اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا۔ جسم یکلک ڈھیلا پڑ گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر جیسے ہی جوانا بے ہوش ہوا، آگے بڑھنے والا نوجوان تیزی سے واپس مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا واپس کار کے پاس پہنچا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک پتلی سی تار نکالی، تار کے عقب میں لکڑی کی چھوٹی سی ڈنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوئچ میں ڈال کر اسے گھمایا اور دوسرے لمحے کار کا انجن جاگ اٹھا اور نوجوان اسے تیزی سے چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمارت سے تھوڑی دور آگے جاتے ہی اس نے پھرتی سے کار دائیں طرف جانے والی کھلی گلی میں موڑ دی، جبکہ سیاہ رنگ کی ایک اور کار پہلے سے وہاں موجود تھی۔ نوجوان نے اس کار کے قریب جا کر کار روکی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اکیلا ہے؟ دوسری کار میں سے پوچھا گیا اور ساتھ ہی ایک نوجوان کار کا پچھلا دروازے سے باہر آیا۔ پچھلی سیٹ پر 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لہیم شہیم سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور سوال اسی نے کیا تھا۔ یس باس، یہ جوانا بے حد خطرناک آدمی ہے، اسی لیے میں اسے بے ہوش کر کے لایا ہوں، جوانا کو لے کر آنے والے نوجوان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جوانا والی سائڈ کا دروازہ کھول دیا اور جوانا کی بغلوں میں دونوں بازو ڈال کر اسے باہر گھسیٹ لیا۔ جوانا کا بھاری بھرکم جسم اس سے گھسیٹنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے دوسری کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک اور آدمی باہر آیا اور پھر ان دونوں نے مل کر بے ہوش جوانا کو اٹھا کر دوسری کار کی پچھلی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا۔ جوانا کا قد کیونکہ لمبا تھا اس لیے اس کی دونوں ٹانگوں کو موڑ کر اندر گھسیڑا تھا اور جب اس طرح وہ پورا آ گیا تو کار کے دروازے کو بند کر دیا۔ دوسرے کو گولی مارنی ہے یا زندہ لانا ہے؟ جوانا کو لے کر آنے والے نوجوان نے کار کے دروازے کو بند کر کے کار کے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کوشش کرو کہ وہ زندہ اڈے تک پہنچ جائے، لیکن اگر گڑبڑ ہو جائے تو بے شک گولی مار دینا، اصل آدمی ہاتھ آ گیا ہے، ڈرائیور نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، نوجوان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور سڑک پر پہنچ کر ایک طرف موڑ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ نوجوان اب پیدل ہی واپس سڑک پر بڑھنے لگا۔ عمران کی کار وہیں گلی میں ہی رہ گئی تھی۔ سڑک پر آنے کے بعد وہ دوبارہ اس بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا جس کے سامنے سے اس نے جوانا کو اغوا کیا تھا۔ عمارت کے سامنے پہنچتے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ سر پر یوں پھیرا جیسے بالوں میں پڑی ہوئی گرد صاف کر رہا ہو، لیکن یہ ایک مخصوص اشارہ تھا۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحے ایک ستون کی آڑ سے ایک نوجوان نکل کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ٹونی، وہ آدمی باہر تو نہیں آیا؟ اشارہ کرنے والے نوجوان نے آنے والے سے پوچھا۔ نہیں مائیکل، ابھی وہ اندر ہی ہے، ٹونی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اپنی کار یہاں لے آؤ اور تیار ہو جاؤ، ہمیں اسے بھی اغوا کر کے لے کے جانا ہے، لیکن باس نے کہا ہے کہ اگر وہ کوئی گڑبڑ کرے تو بے شک گولی مار دینا، مائیکل نے ٹونی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹونی نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد نیلے رنگ کی ایک کار تقریباً رینگتی ہوئی عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس میں ٹونی موجود تھا۔ تم اندر ہی بیٹھو، انجن اسٹارٹ رکھنا، اور جیسے ہی میں اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کروں تم بیک سائڈ کو کنٹرول کرنا تاکہ وہ نوجوان باہر نہ نکل سکے اور نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ اور ٹونی نے سر ہلا دیا۔ مائیکل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس نے جوانا کے ساتھی کو دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔
وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں رنگ گیا جس کے ابھار بتا رہا تھا کہ اس میں ریوالور موجود ہے۔ جوانا کا ساتھی دروازے سے باہر نکلتے ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا اور حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ اپنی کار میں جوانا کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب وہاں نہ گاڑی تھی اور نہ جوانا نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے مائیکل قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ سنو، اس نے جوانا کے ساتھی کے قریب پہنچتے ہی غراتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ چونک کر مائیکل کو دیکھنے لگا۔ میری جیب میں ریوالور ہے اور میں جیب کے اندر سے بھی دل کا نشانہ لے سکتا ہوں، مائیکل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، واہ، بہت خوب، واقعی، پھر تو یار تم بڑے عظیم آدمی ہو، مجھے اپنے سرکس کے لیے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، گڈ لک، جوانا کے ساتھی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا اور اپنا ہاتھ مائیکل کی طرف یوں بڑھایا جیسے وہ مسرت کے اظہار کے طور پر اس سے مصافحہ کرنا چاہتا ہو۔ بکواس مت کرو، سامنے نیلے رنگ کی کار کی طرف چلو، اور سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو ایک لمحے میں ڈھیر کر دوں گا، مائیکل نے لہجے کو اور زیادہ سخت بناتے ہوئے کہا۔ مگر میری اپنی کار اور میرا باڈی گارڈ، عمران نے ٹھٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو قدم بڑھاؤ ورنہ، مائیکل نے اس کے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے کہا اور جوانا کے ساتھی نے ایک لمحے کے لیے اسے گھور کر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر خوف کے آثار طاری ہوتے چلے گئے۔ مت مارنا مجھے، ابھی تو میں کنوارا ہوں، جوانا کے ساتھی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں مائیکل کو گھگیائے ہوئے جواب دیا۔ تو چلو قدم بڑھاؤ ورنہ کنوارے ہی مر جاؤ گے، مائیکل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ویسے مقابل کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر اس کے اعصاب پر چھایا ہوا تناؤ دور ہو گیا تھا۔ جوانا کا ساتھی سر ہلاتا ہوا نیلے رنگ کی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بڑے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسا موقع ملتے ہی بھاگ پڑے گا، لیکن مائیکل اس کے ساتھ کندھا چپکائے چل رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے ہوشیار تھا۔ اسی طرح چلتے ہوئے وہ کار کے قریب پہنچ گئے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹونی نے انہیں دیکھتے ہی پیچھے ہاتھ کر کے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اندر بیٹھو، مائیکل نے اسے کندھے سے اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ یار دھکے کیوں دیتے ہو، بیٹھ جاتا ہوں، مگر کرایہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں یہ سوچ لو، جوانا کے ساتھی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹھو، جلدی کرو، اس بار مائیکل نے اسے اور زیادہ طاقت سے دھکیلتے ہوئے کہا اور جوانا کا ساتھی اندر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی مائیکل نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب جوانا کا ساتھی لاکھ سر پٹکے ان کی مرضی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ تیزی سے کار کی پچھلی طرف گھومتا ہوا سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو درمیان میں بلٹ پروف شیشہ موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے ٹونی نے ہدایت کے مطابق کنٹرول سسٹم آن کر دیا تھا۔ مائیکل نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا مائک جس کے ساتھ اسپرنگ نما تار منسلک تھا باہر کھینچ لیا۔ اس نے مائک کے ساتھ لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو پش کیا۔ ہیلو، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ مائیکل نے مڑ کر پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے جوانا کے ساتھی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہاری آواز؟ ہاں واقعی یہ تمہاری ہی آواز ہے، کوے کی طرح کرخت اور الو کی طرح کری آواز تمہاری ہی ہو سکتی ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے جوانا کے ساتھی کے لب ہیلے اور اس کی آواز ڈیش بورڈ سے برآمد ہوئی۔ اب تم جو بھی کہو، لیکن تمہیں اس ریمارک کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور سنو، دروازہ کھولنے یا کوئی اور حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہماری مرضی کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، مائیکل نے جواب دیا۔ لیکن میری کار اور میرا باڈی گارڈ وہ حبشی، مجھے اس کی فکر ہے، وہ بیچارہ بھی میری طرح مفلس ہے، کہیں دھکے نہ کھاتا پھرے، جوانا کے ساتھی کی آواز ڈیش بورڈ سے نکلی۔ ارے تم جوانا کی فکر نہ کرو، وہ پہلے ہی ہم تک پہنچ گیا ہے، ابھی تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، مائیکل نے جواب دیا۔ اچھا، پھر تو بہت اچھا ہوا، لیکن ہماری دعوت زوردار ہونی چاہیے، 2 روز سے کھانے میں کچھ نہیں کھایا۔ اس نامراد شیفر نے جیب میں کچھ رکھا ہی نہیں تھا، اس کی جیب سے صرف رقم کے بجائے شاپنگ کارڈ ہی نکلا جس کا کوڈ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے اسے پھینکنا پڑا، جوانا کے ساتھی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری ایسی دعوت ہوگی کہ آئندہ کی تمام حسرتیں نکل جائیں گی، مائیکل نے تندیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے بٹن کو دوبارہ پش کر کے مائک کو ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ایک ہک میں پھنسا دیا۔ چلو ٹونی، اب تیزی سے نکل چلو،
مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد مائیکل نے مڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور چونک پڑا کیونکہ جوانا کا ساتھی کا سر سیٹ کی پچھلی نشست سے ٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ ارے ٹونی، یہ کہیں مر تو نہیں گیا؟ مائیکل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس نے تیزی سے مائک کو دوبارہ ہک سے نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بولتا فرنٹ سیٹ پر خرناٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ظاہر ہے یہ آوازیں جوانا کے ساتھی کی تھیں اور خرناٹے لینے کا مطلب تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ یار، بڑا دلیر آدمی ہے، اس حالت میں بھی گہری نیند سو رہا ہے۔ مائیکل نے حیرت بھرے انداز میں بٹن کو دوبارہ پریس کرتے ہوئے کہا، دلیر ہوتا تو اس طرح ڈر کر یہاں نہ آتا، یہ حماقت کی نشانی ہے، ٹونی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور مائیکل نے ہنس کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ چوہان اپنے ساتھیوں سمیت عمران کی کال ملتے ہی شیراز روڈ پر پہنچ گیا۔ انہیں تیسری کھوٹی کے متعلق بتایا گیا تھا اور تیسری کھوٹی اب ان کی نظروں میں تھی۔ انہوں نے کار کچھ فاصلہ دے کر کوٹھی کے آگے جا کر کھڑی کر دی۔ چند لمحوں کے بعد انہیں دور سے عمران کی کار آتی دکھائی دی۔ عمران کی کار کوٹھی کے دوسری طرف سے کچھ پہلے ایک سائڈ پر رک گئی تھی۔ چوہان نے نیچے اتر کر عمران تک جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک عمران کی طرف سے ایک سرخ رنگ کی بڑی سی کار تیزی سے آئی اور پھر تیسری کھوٹی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ چوہان نے اس کار کو رکتا دیکھ کر باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اس طرح وہ اس کار والوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ البتہ بیک مرر میں اس نے عمران کو اپنی کار سے اتر کر ایک درخت کی آڑ میں ہوتے دیکھ لیا۔ سرخ کار میں سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نکل کر ستون پر لگی ہوئی کال بیل کے بٹن کی طرف بڑھا۔ اس نے کال بیل بجائی اور جھری میں سے اندر جھانکنے لگا۔ اسی لمحے چوہان نے عمران کو اس درخت کی آڑ سے نکل کر گیٹ کے اور زیادہ نزدیک ہوتے دیکھا۔ عمران قریب ہی ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا اور چوہان سمجھ گیا کہ عمران ان کار والوں کو قریب سے شناخت کرنا چاہتا ہے۔ کار سے نکلنے والے لمبے تڑنگے آدمی نے دوبارہ کال بیل کا بٹن پریس کیا اور اس کی انگلی کافی دیر تک اس پر جمی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اس لمبے تڑنگے آدمی کو چونک کر پیچھے ہٹتے اور پھر تیزی سے اپنی کار کی طرف لپکتے دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی غیر متوقع آدمی کو کوٹھی کے اندر دیکھ کر چونک پڑا ہو۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے بیک ہوئی اور پھر اسی رفتار سے چوہان کی طرف بڑھتی چلی گئی اور دوسرے لمحے وہ انتہائی تیز رفتاری سے ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ چوہان ابھی حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا کہ اس کی کلائی پر ضربیں پڑنا شروع ہو گئیں اور اس نے چونک کر ریسٹ واچ کا ونڈ بٹن پریس کر دیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ عمران اسپیکنگ، فوراً اس کار کا تعاقب کرو، انتہائی احتیاط سے نگرانی کرو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے عمران کی تیز آواز سنائی دی اور عمران نے چوہان کی طرف سے کوئی فکر سنے بغیر ہی اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ چوہان نے بھی بجلی کی سی تیزی دکھائی۔ اس نے ونڈ بٹن کو دوبارہ پریس کیا اور سوئچ گھما کر گاڑی اسٹارٹ کر کے تیزی سے روڈ پر لے آیا۔ کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھے ہوئے نعمانی نے چونک کر پوچھا۔ سرخ کار کا تعاقب کرنا ہے، چوہان نے کہا اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا صدیقی خاموش بیٹھا رہا۔ اسے ویسے بھی عادت تھی کہ کم ہی بات کرے۔ سڑکوں پر کاروں کا رش زیادہ نہ تھا، اس لیے چوہان تیزی سے مختلف کاروں کو کراس کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے صرف یہی خطرہ تھا کہ کہیں نزدیک ہی کسی چوک پر سرخ کار کسی طرف مڑ نہ گئی ہو۔ ایسی صورت میں اسے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ سڑک دور تک سیدھی چلی گئی تھی، اسی لیے چوہان نے جلد ہی اس سرخ رنگ کی کار کو دیکھ لیا اور پھر اسے دیکھتے ہی اس نے کار کی رفتار کم کر دی اور کئی کاروں کے پیچھے رہ کر اس نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب وہ ایک ایسی سڑک پر پہنچے جہاں بڑی بڑی عمارتیں تھیں، اچانک ایک خوفناک اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا اور اسٹیئرنگ چوہان کے ہاتھوں میں لرز گیا۔ چوہان نے بے اختیار کار کو بریک لگا دیے اور دوسری کاریں بھی رک گئی تھیں۔ سرخ رنگ کی کار بھی کافی فاصلے پر ذرا ٹیڑھی ہو کر رک گئی تھی۔ اوہ، کوئی عمارت تباہ ہوئی ہے، وہ دیکھو سامنے، دھواں اور گرد کے بادل، نعمانی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، انتہائی خوفناک دھماکہ تھا، چوہان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اسی لمحے اس نے سرخ کار کو آگے کی طرف رینگتے ہوئے دیکھا۔ چوہان نے بھی کار کو دوبارہ آگے بڑھانا شروع کر دیا اور دور سے پولیس گاڑیوں کے سائرن بھی اب نزدیک آتے سنائی دینے لگے۔ سرخ رنگ کی کار ذرا آگے بڑھ کر یکلگ بیک ہوئی اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ چوہان نے بھی تھوڑا سا وقت دے کر کار کو موڑا اور پھر یہ پولیس کی سائرنوں کی آواز سنائی دینے لگی
جن کی وجہ سے دوسری گاڑیاں بھی تیزی سے مڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ چوہان کار کو موڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب پھر سرخ کار کا تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اس عمارت سے ان کار والوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، ورنہ وہ سب سے پہلے نہ مڑتے، صدیقی نے پہلی بار کہا۔ ہاں، آگے بڑھنے کے بعد ان پر صورتحال واضح ہوئی۔ بہرحال دیکھو، چوہان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد سرخ کار ایک بڑی سی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی۔ چوہان نے اسے رکتا دیکھ کر کافی فاصلے پر اپنی کار روک دی۔ پھر ادھر چونکہ اور بہت سی کاریں پارک تھیں، اس لیے وہ اطمینان سے اپنی کار میں ہی بیٹھے رہے۔ سرخ کار نے 3 بار ہارن دیا اور پھر کوٹھی کے پھاٹک کی ذیلی کھڑکی میں سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس نے سرخ کار والوں سے گفتگو شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں مڑا اور ذیلی کھڑکی میں گھس گیا۔ چند لمحوں کے بعد پھاٹک کھل گیا اور سرخ کار کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ پھاٹک دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اب کیا کریں؟ عمران صاحب سے بات کریں، چوہان نے کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے نگرانی کے لیے کہا ہے اور وہ ہو رہی ہے، پاس بیٹھے ہوئے نعمانی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ صرف نگرانی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوٹھی کے کسی عقبی راستے سے نکل جائیں اور ہم یہاں بیٹھے پھاٹک کو ہی دیکھتے رہ جائیں۔ چوہان کے بولنے سے پہلے صدیقی بول پڑا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، ہو سکتا ہے ہمارے تعاقب کو انہوں نے چیک کر لیا ہو۔ میرا خیال ہے ہم میں سے ایک عقبی طرف جائے اور چیک کرے، چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں جاتا ہوں، تم یہیں بیٹھو، صدیقی نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کوئی چکر ہو تو واچ ٹرانسمیٹر پر کوشن دے دینا، چوہان نے کہا، اور صدیقی سر ہلاتا ہوا سڑک کراس کر کے کوٹھی کی سائٹ پر بڑھتا چلا گیا۔ سائٹ گلی کراس کر کے صدیقی کوٹھی کے عقب کی طرف بڑھا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی صدیقی کو مڑے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک چوہان بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے چونک کر ڈائل پر نظر ڈالی تو وہاں 12 کا ہندسہ سرخ رنگ میں بڑی تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اوہ، صدیقی خطرے میں گر گیا ہے، چوہان نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دوسری طرف سے نعمانی بھی اتر آیا۔ تم کچھ وقفہ دے کر میرے پیچھے آؤ تاکہ میرا عقب تم سنبھال سکو، چوہان نے مڑ کر نعمانی سے کہا، اور پھر خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس گلی میں داخل ہو گیا جس میں کچھ دیر پہلے صدیقی گیا تھا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور ساتھ ہی جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہ بلی کے سے انداز میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ گلی کا موڑ موڑ کر وہ کوٹھی کے عقب کی گلی میں پہنچ گیا اور چوہان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گلی خالی پڑی ہوئی تھی اور اس طرف کوٹھی کی دیوار بھی خاصی اونچی تھی۔ چوہان حیران ہو گیا تھا کہ صدیقی کو کیا مشکل پیش آئی۔ صدیقی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اس نے چند ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین جیسے یخلک سرک گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ سر کے بل گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک دھماکے سے کسی جال پر گرا اور اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا اس کو اپنی طرف کھینچتا چلا گیا۔ یہ جال چوہان کے جال پر گرنے کی وجہ سے زخمی ہونے سے تو وہ بچ گیا تھا، لیکن جال کچھ اس بری طرح سے اس کے جسم کے گرد لپٹا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے سنبھال ہی نہ سکا۔ دوسرے لمحے جال نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ایک سخت جگہ پر گرا۔ چونکہ یہاں گہرائی زیادہ نہیں تھی اس لیے وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ اوپر کو اٹھتے چلے گئے کیونکہ سامنے ہی 4 مشین گن بردار مسلح افراد موجود تھے جن کی مشین گنوں کی نالیں اسی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ابھی چوہان نے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر اس کمرے کی سائیڈ والی دیوار تیزی سے ہٹی اور نعمانی بھی چوہان کے سے انداز میں اس کمرے میں آ گرا۔ چاروں مشین گن بردار خاموش کھڑے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ صدیقی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو بلیک روم میں پہنچا دو، اچانک کمرے میں ایک سخت آواز گونجی اور ایک مشین گن بردار نے ان دونوں کو سائٹ کے دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور وہ مشین گن بردار گھوم کر ان کے پیچھے آ گئے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی اس بند دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں دروازہ کراس کر گئے۔ دروازہ کراس کرتے ہی وہ ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے جہاں صدیقی ایک ستون سے بندھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس ہال میں اس کے قریب ہی چند مسلح افراد بھی موجود تھے، جبکہ سامنے رکھی ہوئی ایک اونچی نشست کی کرسی پر ایک لمبا تڑنگا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے قد و قامت اور لباس تو وہی تھا جو سرخ کار والے کا تھا، لیکن اس کی شکل دوسری تھی۔ ان دونوں کو بھی باندھ دو، لیکن تلاشی لے کر۔
اگر کوئی حرکت کرے تو گولیوں سے چھلنی کر دینا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اور کوئی تو نہیں تھا ان کے پیچھے ایگل؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں باس، کار میں صرف یہی 3 افراد تھے، میں نے چیک کر لیا ہے، ایگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ تم کب سے ہمارے تعاقب میں تھے؟ باس نے کرسی سے اٹھ کر صدیقی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شیراز روڈ سے، چوہان نے جواب دیا۔ باس تیزی سے چوہان کی طرف مڑ گیا۔ اوہ، تم لیڈر ہو، باس نے چوہان کے قریب آ کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، چوہان نے بے باک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ باس نے پوچھا۔ لہجہ بے حد کرخت تھا۔ ٹی پارٹی سے، چوہان نے جواب دیا۔ ٹی پارٹی؟ کیا مطلب؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ باس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم نے کبھی چائے نہیں پی ہے؟ چوہان نے باس سے سوال کیا۔ چائے؟ ہاں پی ہے۔ کیوں؟ کیا تم پاگل بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ باس نے کہا۔ چائے پینے والے پاگل نہیں ہوتے مسٹر باس، بہرحال ہر چائے پینے والا ہماری پارٹی کا ممبر ہے، اس لحاظ سے تم بھی ہماری پارٹی کے ممبر ہو، یا ہم تمہاری پارٹی کے ممبر ہیں۔ ٹی پارٹی جو ہوئی، چوہان نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ باس کافی دیر تک اسے گھورتا رہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ چوہان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم باتیں تو عمران جیسی کر رہے ہو، لیکن تم عمران نہیں ہو۔ عمران کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ قد و قامت میں تم سے مختلف ہے، ورنہ ہو سکتا ہے مجھے میک اپ کا شک پڑ جاتا۔ باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم عمران کو جانتے ہو؟ اس بار حیران ہونے کی باری چوہان کی تھی۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرا بے تکلف دوست ہے۔ اگر تم اس سے متعلق ہو تو مجھے بتا دو، پھر تم میرے دوست ہوئے، ورنہ دوسری صورت میں ابھی تمہاری ہڈیاں یہاں فرش پر بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ باس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارا تعلق عمران سے ہے، چوہان نے جواب دیا، اور باس بے اختیار مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرنس پارٹی دراصل عمران ہے۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، باس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور چوہان باس کا طنز سن کر چونک پڑا۔ اب اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا کہ وہ خواہ مخواہ باس بننے کے چکر میں آ گیا تھا۔ تم عمران سے کیسے رابطہ کرتے ہو؟ کیا عمران شیراز روڈ والی کوٹھی میں موجود ہے؟ باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، اس کے بعد میں جواب دوں گا، چوہان نے محتاط انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، صرف عمران جانتا ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ تم عمران سے کیسے رابطہ قائم کرتے ہو، تاکہ میں اس سے بات کر کے تمہارے متعلق تسلی کر لوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے ڈاج دے کر بچ نکلو، باس نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں تمہارے ٹرانسمیٹر پر بات کرا دیتا ہوں، چوہان نے جواب دیا۔ تم فریکوینسی بتاؤ، بات میں خود کر لوں گا، باس نے جواب دیا۔ نہیں، میں خود بات کروں گا، یہ میری شرط ہے، چوہان نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ ٹرانسمیٹر، باس نے مڑ کر ایگل سے کہا، اور ایگل سر ہلاتا ہوا ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک وسیع رینج کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر کرسی کے ساتھ پڑی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ اس کو آزاد کر دو، لیکن محتاط رہنا، اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو بے شک گولی مار دینا، باس نے واپس کرسی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور ایگل کے اشارے پر 2 آدمیوں نے آگے بڑھ کر چوہان کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ چوہان اطمینان سے قدم بڑھاتا ہوا باس کی طرف بڑھا۔ باس نے بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ دوستی کے دعوے بھی کرتے ہو اور ڈرتے بھی ہو، چوہان نے اس کے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ احتیاط میری فطرت میں شامل ہے، تم کال ملاؤ، باس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور چوہان میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی جانب بڑھا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اوہ، یہ تو B1 ٹرانسمیٹر نہیں ہے، ہمارا رابطہ صرف B1 پر ہو سکتا ہے، چوہان نے مڑتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، کال ملاؤ جلدی، اب چکر دینے کی کوشش نہ کرو، باس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والی چمک دیکھ کر چوہان سمجھ گیا کہ یہ عمران کا دوست نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے دوبارہ ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور کئی بلب بیک وقت جلنے بجھنے لگے۔ اسی لمحے چوہان بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ باس کو اپنے سینے سے لگا کر پچھلی دیوار تک گھسیٹتے لیے گیا۔ باس کا ریوالور اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ خبردار، میں گولی مار دوں گا، چوہان نے چیختے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود سب مسلح افراد
حیرت سے بت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ان کے ذہن کے کسی خانے میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ چوہان اتنے مسلح افراد کی موجودگی اور اپنے ساتھیوں کے بندھے ہوئے ہونے کے باوجود یہ حرکت کر گزرے گا۔ باس سنبھلتے ہی تیزی سے جھکا اور چوہان اس کے سر کے اوپر سے اٹھتا ہوا آگے کی طرف آیا۔ باس چوہان سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن چوہان نے اس کے سر کے اوپر سے اٹھتے ہی تیزی سے پہلو بدلا اور پھر باس کے آگے کی طرف گرنے کے بجائے سائیڈ میں کھڑے ہوئے ایگل سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے ایگل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن جھپٹتا ہوا وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے فائر کھول دیا۔ اس نے کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مشین گن کی تیز ترین بوچھاڑ نے دوسرے ہی لمحے ایگل سمیت 6 افراد کو خون میں نہلا دیا۔ فائر کھولتے ہی چوہان ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور ساتھ پڑی ہوئی کرسی کے پیچھے دبک گیا اور اس طرح وہ دوسری سائڈ پر کھڑے ہوئے 2 افراد کے بوکھلائے ہوئے انداز میں کی جانے والی فائرنگ سے نہ صرف بچ گیا بلکہ ان کی فائرنگ نے ایگل سمیت 2 افراد کو فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایگل زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے دبکتے ہی چوہان نے ایک بار پھر فائر کھول دیا اور اس بار وہ دونوں بھی تیزی سے لہرا کر زمین پر گرے۔ اسی لمحے باس نے جو بت بنا کھڑا تھا تیزی سے اپنی لات گھمائی اور چوہان کے ہاتھ سے نہ صرف مشین گن نکلتی چلی گئی بلکہ وہ پہلو کے بل فرش پر گرا۔ اس کے گرتے ہی باس تیزی سے ایک مشین گن پر جھپٹا جو پاس ہی پڑی ہوئی تھی، لیکن چوہان نے نیچے گرتے ہی اسپرنگ کی طرح اچھل کر اور پوری قوت سے جھکتے ہوئے باس سے جا ٹکرایا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے۔ باس نے ٹکراتے ہی بجلی کی طرح تڑپ کر چوہان کو اچھالا اور چوہان اس کے اوپر سے اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ باس اس کے اوپر سے ہٹتے ہی کروٹ بدل گیا اور اس کے ہاتھ میں مشین گن آ گئی، مگر چوہان اس صورتحال کے نتائج سے واقف تھا۔ جیسے ہی باس نے مشین گن جھپیٹی، چوہان کی لات کاس کی صورت میں گھومتی ہوئی باس کے پہلو میں پوری قوت سے ٹکرائی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور مشین گن اس کے ہاتھ سے دھکا کھا کر آگے گر گئی۔ باس لات کھاتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر چوہان بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خالی ہاتھ کھڑے تھے۔ ان دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ پھر باس نے پہلے حرکت کی اور اس نے چوہان پر چھلانگ لگا دی۔ چوہان نے اس کے حملے سے بچنے کے لیے تیزی سے جسم کو دائیں طرف موڑا، لیکن باس لڑائی بڑائی کے فن میں خاصا ماہر تھا۔ اس نے درمیان میں ہی اپنے جسم کو ٹرن دیا اور اس کے دونوں گھٹنے پوری قوت سے چوہان کی ناف کے نیچے لگے اور چوہان کراتا ہوا پشت کے بل فرش پر گرا، جبکہ باس ضرب لگا کر مڑا اور دونوں ہاتھ فرش پر ٹکا کر ایک بار پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چوہان ضرب کھا کر اسی طرح گرا رہا تھا، وہ فوری طور پر کھڑا نہ ہو سکا، اس لیے باس کو اس پر برتری حاصل ہو گئی۔ اس نے برق کی سی تیزی سے جھک کر چوہان کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور پھر پوری قوت سے اچھل کر وہ چوہان کی ٹانگوں کو اوپر کرتے ہوئے زوردار جھٹکے سے چوہان کے جسم پر گرا دی۔ یہ ایک ایسا داؤ تھا کہ اس سے چوہان کی ریڑھ کی ہڈی یقیناً ٹوٹ جاتی اور وہ ساری عمر کے لیے مفلوج ہو کر رہ جاتا۔ اس داؤ کو مارشل آرٹ کا سب سے خطرناک داؤ سمجھا جاتا تھا اور عام طور پر اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن چوہان اسی لمحے سمجھ گیا کہ باس کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اوپر کو اچھلا تھا تو چوہان نے پلک جھپکتے میں اپنے جسم کو فرش پر پڑے پڑے تیزی سے پہلو کے بل کر لیا اور اس طرح باس جو اس کے سینے پر گر رہا تھا اس کے جسم کے زاویے کو بر وقت بدل لینے کی وجہ سے پہلو کے بل گرا۔ چوہان کی ٹانگیں چونکہ ابھی تک اس کی گرفت میں تھی، اس لیے وہ بر وقت انہیں چھوڑ نہ سکا اور چوہان پہلو بدلتے ہی تیزی سے مڑا اور دونوں ہاتھ فرش پر ٹکا کر اس نے ایک زوردار جھٹکا آگے کو دیا اور اس جھٹکے کی وجہ سے گرتے ہوئے باس کے ہاتھ سے اس کی دونوں ٹانگیں چھوٹ گئیں اور چوہان پلک جھپکنے میں اٹھ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ باس اتنی تیزی سے نہ اٹھ سکا کیونکہ وہ پہلو کے بل پڑا ہوا تھا۔ اس بار برتری چوہان نے حاصل کر لی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی تیزی سے باس کے پیروں کی طرف جھکا اور اس نے اس کے دونوں پیر پکڑ کے ایک زوردار جھٹکا پیچھے کی طرف دیا اور باس فرش پر گھسیٹتا ہوا اس ستون کے قریب جا گرا جس سے چوہان کو باندھا گیا تھا۔ اس کے اس طرح دور گرتے ہی چوہان تیزی سے دوڑا اور اس نے بڑی پھرتی سے ایک مشین گن جھپٹ لی۔ اس نے باس کو دور پھینکا ہی اس لیے تھا کہ اس کے اٹھ کر واپس آنے سے پہلے وہ مشین گن اٹھا لے۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مسٹر باس، بہت دیر اٹھک بیٹھک کر لی ہے تم نے، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا اور باس سمجھ گیا کہ وہ بازی ہار چکا ہے۔ وہ ڈھیلے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ہاتھ اٹھا لو، چوہان نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا اور باس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، لیکن اسی لمحے وہ پلک جھپکنے میں اس موٹے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس ستون کی آڑ میں ہوتے ہی چوہان تیزی سے اس کی طرف دوڑا، لیکن جب وہ ستون تک پہنچا تو باس ستون کی آڑ میں ہوتا ہوا
پیچھے والی دیوار کے پاس پہنچ چکا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ چوہان فائر کھولتا باس دیوار میں یوں غائب ہو گیا جیسے دیوار ٹھوس ہونے کے بجائے دھوئیں کی بنی ہوئی ہو۔ چوہان کی گولیاں دوسرے لمحے دیوار کے اسی حصے پر پڑیں جہاں ایک لمحے پہلے باس موجود تھا، لیکن گولیاں ٹھوس دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئیں اور چوہان حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا رہ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ باس اتنی ٹھوس دیوار سے کیسے پار ہو گیا۔ جلدی کرو چوہان، پہلے ہمیں کھولو پھر یہ چیک کریں گے۔ نعمانی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور چوہان ایک جھٹکے سے حیرت کے اس طلسم سے باہر آیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اس نے بڑی پھرتی سے پہلے نعمانی کی رسیاں کھول دی اور پھر وہ صدیقی کی طرف مڑا اور چند لمحوں کے بعد صدیقی بھی رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ تم نے آج کمال کر دیا چوہان، شاید اس سے پہلے اتنی زیادہ خوفناک جنگ تم نے پہلے کبھی نہیں لڑی۔ صدیقی نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن کو جھپٹتے ہوئے کہا۔ ابھی جنگ ختم کہاں ہوئی ہے، چوہان نے جواب دیا اور پھر وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بھاگا جو کرسی کے پیچھے نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا اور بند تھا۔ دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ اتنی دیر تک شاید لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی اور اس سے پہلے باس کے ساتھی فائرنگ کی آواز سن کر اندر آ چکے ہوتے۔ صدیقی اور نعمانی بھی مشین گنیں اٹھا کر اس کے پیچھے لپکے۔ چوہان نے دروازے کے لاک پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور لاک کے پردے اڑ گئے۔ چوہان نے بڑی پھرتی سے دروازے کو اندر کی طرف کھینچا اور دروازے کے پرد کھلتے ہی وہ اچھل کر باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف اس کا اختتام سیڑھیوں پر ہوتا تھا۔ سیڑھیاں بلندی کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کے اختتام پر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ وہ تینوں راہداری میں دوڑتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچ گئے اور پھر سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے پھلانگتے ہوئے اوپر والے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہیں دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں اس دروازے کی طرف سے آتی ہوئی سنائی دیں اور چوہان نے ہاتھ بڑھا کر ان سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ نعمانی جھپٹ کر دوسری سائیڈ میں ہو گیا جبکہ چوہان اور صدیقی ایک سائیڈ میں رکے رہے۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب آ کر رک گئیں۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آنے والے 4 افراد ہیں۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور پھر ایک زوردار دھماکے سے دروازے کے پٹ کھل گئے اور چوہان اور نعمانی تو دروازوں کے پٹوں کے پیچھے چھپ گئے جبکہ صدیقی سامنے تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا صدیقی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا فائر کھول دیا اور دروازے کے سامنے موجود 2 افراد چیختے ہوئے پشت کے بل پیچھے گرے اور صدیقی اسی طرح فائر کرتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر دروازے کو کراس کرتے ہوئے سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی 2 چیخیں اور ابھری۔ اس کے باقی 2 ساتھی بھی فائرنگ کرتے ہوئے سائیڈ کی دیوار سے چپکے تھے۔ صدیقی کی بے پناہ پھرتی کی وجہ سے اس پر فائرنگ کھولنے سے پہلے ہی وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ گڈ شو صدیقی، چوہان اور نعمانی نے بیک وقت آواز میں کہا اور وہ دونوں بھی دروازے کی آڑ سے نکل کر دوسری راہداری میں آ گئے۔ یہ راہداری دائیں طرف کو جا رہی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے اس طرف بڑھے۔ راہداری آگے جا کر مڑ گئی اور پھر مڑتے ہی وہ ایک کھلے ہوئے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی انہیں دور سے کسی کے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ آواز اسی باس کی لگتی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ محتاط ہو کر اس طرف بڑھے۔ یہ آواز دروازے کی سائیڈ میں بنے ہوئے ایک کمرے سے آ رہی تھی جس کے سامنے ایک برآمدہ تھا اور برآمدے کے سامنے پورچ میں وہی سرخ کار کھڑی تھی جس کا تعاقب کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن ان کے وہاں پہنچتے ہی ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان اچھل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے نعمانی نے جو سائیڈ میں کھڑا تھا اسے تیزی سے واپس اندر دھکا دیا اور وہ نوجوان پشت کے بل اندر جا گرا اور اس کے ساتھ ہی نعمانی اور صدیقی دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ساتھ ہی وہی باس حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا۔ اب کیا خیال ہے، کون سی دیوار میں گھسو گے؟ نعمانی نے چیختے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے باس اپنے سامنے پڑی ہوئی میز کے نیچے جھکا، مگر وہ شاید میز کی سائیڈ میں ہونا چاہتا تھا۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے یہ اس کی بہت بڑی حماقت ثابت ہوئی۔ وہ فائر کرنے کے وقفے سے پہلے پوری طرح میز کے پیچھے نہ چھپ سکا اور میز کا سر اس کی سطح کے برابر آیا۔ صدیقی اور نعمانی کی مشین گنوں نے بیک وقت گولیاں اگل دیں اور باس کی کھوپڑی کے پرچخے اڑ گئے۔ اسی لمحے ان دونوں کے درمیان سے دروازے کی طرف فائر ہوا اور فرش سے اٹھتا ہوا وہ نوجوان دوبارہ فرش پر گر گیا جسے نعمانی نے اندر دھکیلا تھا۔ یہ فائرنگ چوہان نے کی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نکل جانا چاہیے، چوہان نے کہا۔ پہلے چیک کر لیں کوئی اور تو نہیں ہے، نعمانی نے کہا۔ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر بھی دیکھ لو، چوہان نے کہا اور وہ دونوں تیزی سے ادھر ادھر پھیل گئے۔ چوہان بڑے چوکنے انداز میں وہیں برآمدے میں کھڑا رہا اور باہر کی طرف دیکھتا رہا۔ کوئی نہیں ہے، کوٹھی خالی پڑی ہے۔
صدیقی اور نعمانی نے واپس آتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں کوٹھی کی تلاشی لے لینی چاہیے۔ میرا تو اس باس کو زندہ لے جانے کا خیال تھا، لیکن چوہان نے کہا سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی۔ بہرحال ٹھیک ہے، تلاشی لے لیتے ہیں، صدیقی نے کہا، اور وہ ایک بار پھر اسی کمرے میں داخل ہوئے جس میں باس نے اس نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ادھر چوہان سوچ رہا تھا کہ عمران کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس نے تو صرف نگرانی کے لیے کہا تھا، جبکہ یہاں پر اس کی ہدایت کے برعکس ایکشن ہو گیا تھا۔ وائٹ پینتھر، یہ وائٹ پینتھر کا ہیڈ کوارٹر لگتا ہے۔ دیکھو یہ مخصوص بیج، اس پر وائٹ پینتھر لکھا ہوا ہے، یہ اس باس کی جیب سے نکلا ہے۔ نعمانی نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اگر یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر جلدی سے یہاں سے نکل چلیں، کہیں ان کے اور ساتھی نہ آ جائیں۔ چوہان نے بیج دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف دوڑے اور پھر پھاٹک کے ذیلی کھڑکی سے باہر نکل کر وہ اپنی کار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جارڈش کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوا پایا۔ اس کے سارے جسم پر ڈریسنگ ہوئی تھی۔ اس کا ذہن معوف رہا اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور اور یادداشت جاگ اٹھے اور پھر اسے یاد آیا کہ مضافاتی مکان میں لے جانے اور پھر ڈاکٹر داور کا وہاں سے لے کر اس کے کار میں بیٹھ کر اسے بیک کرنے تک کے سب کچھ مناظر یاد آ گئے۔ آخری منظر بس یہ یاد تھا کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ اب اسے اپنے آپ کو ہسپتال میں دیکھ کر اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس خوفناک دھماکے کے باوجود وہ زندہ بچ نکلا ہے۔ اس نے کمبل کے اندر اپنے جسم کو ہلانا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر اس کے اندر ایک قوت کی نئی لہر دوڑتی چلی گئی کہ نہ صرف وہ زندہ تھا بلکہ پوری طرح سے حرکت بھی کر سکتا تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا مسٹر؟ اچانک ایک شیریں سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ کمرے کے دروازے پر ایک خوبصورت سی نرس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس نے ٹرے کو قریب تپائی پر رکھ کر مسکراتے ہوئے انداز میں اس کے بازو پر تھپتھپی دی۔ آپ کا زندہ بچ جانا حیرت انگیز ہے، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو زخم اور خراشیں آئی ہیں۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کار تباہ ہو گئی ہے؟ جارڈش نے پوچھا۔ ہاں، بتایا تو یہی گیا ہے کہ کار کے پرچخے اڑ گئے ہیں۔ البتہ پولیس والے یہ ذکر کر رہے تھے کہ دھماکے سے ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھل گیا تھا اور آپ سیٹ سے اڑ کر باہر جا گرے تھے اور شاید اسی لیے آپ بچ گئے۔ بہرحال یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ دھماکے کے ساتھ ہی فولڈ ہو کر اندر گھس گئی تھی۔ کیا آپ نے خصوصی طور پر بنوائی تھی؟ نرس نے پوچھا۔ وہ شاید واقعی باتونی واقع ہوئی تھی۔ جی ہاں، خاص طور پر بنوائی تھی۔ حادثے کی صورت میں ہوائی جہاز کے پائلٹ سیٹ کی طرح وہ سیٹ بھی سائیڈ میں نکل جاتی ہے، جارڈش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اور ہڈیاں بچ جانے کی یہی وجہ تھی کہ اس نے مخصوص کار استعمال کی تھی۔ بہرحال آپ کو جلد ہی ہوش آ گیا ہے۔ باہر سارجنٹ موجود ہے، وہ آپ کا بیان لینا چاہتا ہے، نرس نے کہا، اور کمرے میں موجود تپائی سے ٹرے اٹھا کر اس کا جواب دیے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اور چند لمحوں کے بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک پولیس سارجنٹ ہاتھ میں شارٹ ہینڈ نوٹ بک پکڑے اندر داخل ہوا۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے جارڈش کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ خواہ زندہ بچ نکلا ہے، مر جاتا تو اسے بیان لینے کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ ہیلو، زندہ اور صحیح سلامت بچ جانے پر مبارکباد، سارجنٹ نے اوپری دل سے کہا۔ شکریہ سارجنٹ، جارڈش نے مسکراتے ہوئے سارجنٹ کو جواب دیا۔ میں تمہارا بیان لینے کے لیے کب سے باہر کھڑا سوکھ رہا ہوں، سارجنٹ نے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اوہ، تمہیں زحمت ہوئی سارجنٹ، ویسے میں خود پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا۔ ہر شہری کو پولیس سے مکمل تعاون کرنا چاہیے، جارڈش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اس جواب سے سارجنٹ کے چہرے پر چھائی ہوئی بیداری قدرے دور ہو گئی اور اس کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ نے لے لی، جیسے اسے جارڈش کی بات بے حد پسند آئی ہو۔ اوکے، تم سمجھدار آدمی ہو۔ پہلے یہ سن لو کہ تمہاری جیبوں سے ہمیں کچھ نہیں ملا، نہ شناختی کارڈ، نہ کوئی کاغذ، صرف رقم کی موٹی گڈی اور چند سکے موجود تھے۔ تمہارے مکان کو بھی چیک کیا گیا ہے، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ تم شاید اس مکان کو استعمال نہیں کرتے۔ سارجنٹ نے اپنی معلومات اگل دیں اور جارڈش ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی جیب خالی رکھتا تھا
حتیٰ کہ ریوالور تک نہیں رکھتا تھا تاکہ کسی بھی صورتحال میں پولیس والے اسے مشکوک نہ ہو جائیں۔ ایمرجنسی کے لیے اس کے پاس ایک پین پستول تھا جو بظاہر ایک عام سا فاؤنٹین پین تھا، لیکن دراصل وہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا آٹومیٹک پستول تھا اور خاصا ملحق تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ پین پستول اس کی جیب سے نکل کر کہیں گر گیا ہوگا اور پولیس کی نظروں میں نہ چڑھا ہوگا، یا پھر انہوں نے اسے عام سا قلم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ میرا نام ڈیوڈ ہے، میں ویسٹرن جرمنی کا شہری ہوں۔ یہ مکان میرے ایک دوست پروفیسر سارچ کی ملکیت ہے۔ اس کی چابی عارضی طور پر اس نے مجھے دے رکھی ہے۔ گاڑی بھی پروفیسر سارچ کی ہے۔ میں یہاں ایک بزنس کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ جارڈش نے سارجنٹ کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ پروفیسر سارچ کون ہے؟ اس کا پتہ؟ سارجنٹ نے سوال کیا۔ پروفیسر سارچ یہاں کی ڈیفنس لیبارٹری کا انچارج ہے۔ اس کا عہدہ صدر مملکت کے بعد سب سے بڑا ہے اور رہائش گاہ بھی وہیں ڈیفنس لیبارٹری کی کالونی میں ہے۔ وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے، جارڈش نے سارجنٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا، اور صدر مملکت کے بعد سب سے بڑے عہدے کا نام سنتے ہی سارجنٹ کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ نرمی کے آثار ابھر آئے تھے۔ آپ کی کار کس نے تباہ کی ہے؟ سارجنٹ نے جارڈش سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس میں تو کار میں بیٹھ کر اسے بیک کر رہا تھا کہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد میری آنکھ یہاں کھلی، جارڈش نے کہا۔ ویسے یہ گاڑی خصوصی نوعیت کی ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ مخصوص میکینزم سے کام کرتی ہے۔ حادثے کی صورت میں سیٹ فولڈ ہو جاتی ہے اور سیٹ خود بخود سائڈ سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بچ گئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بم کار کے پچھلے حصے میں لگایا گیا تھا، اس لیے کار کے اگلے حصے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، سارجنٹ نے جواب دیا، اور جارڈش نے سر ہلا دیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ بم ہیک کرتے وقت کیوں پھٹا۔ کار تباہ کرنے والوں نے خاص ذہانت سے کام لیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگلے حصے میں بم لگانے کی صورت میں کہیں وہ ان کی نظروں میں نہ آ جائے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ کار کا بونٹ اٹھا کر انجن چیک کرتا۔ انہیں معلوم تھا کہ کار بیک کیے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلے گی، اس لیے انہوں نے پچھلے حصے پر بم فٹ کیا، چنانچہ بیک کرنے پر وہ ہٹ گیا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ کار خصوصی طور پر بنوائی گئی ہے۔ بہرحال ابھی زندگی تھی کہ بچ گیا ہوں، اور ظاہر ہے پروفیسر سارچ کا تعلق ڈیفنس لیبارٹری سے ہے اور وہ ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں، ان کی گاڑی کو خصوصی طور پر بنوایا گیا ہوگا، جارڈش نے جواب دیا۔ اوکے، اب تو میں جاتا ہوں، ابھی ہم نے اس حادثے کے بارے میں مزید تفتیش کرنی ہے۔ آپ ہسپتال سے فارغ ہو کر کہاں جائیں گے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکے؟ سارجنٹ نے کاپی بند کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے پروفیسر سارچ کے پاس ہی جاؤں گا، اور ابھی انہیں شاید اس حادثے کی اطلاع نہیں ملی، ورنہ وہ خود یہاں آتے، جارڈش نے جواب دیا۔ جارڈش کے جواب پر سارجنٹ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی جارڈش پہلے تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حرکت کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد کی تیز لہر سی دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ درد کی لہریں تیز ہو گئیں، لیکن اس نے اپنے دانت بھینچ کر انہیں برداشت کیا۔ ارے آپ اٹھ کر بیٹھ کیوں گئے؟ لیٹ جائیے، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ نہیں ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں، میں نے ایک انتہائی ضروری کانفرنس میں شرکت کرنا ہے اور اس کانفرنس پر بزنس کا انحصار ہے۔ اب بچ گیا ہوں تو یہ موقع ضائع نہ کروں گا، جارڈش نے کہا۔ اوہ، آپ بہرحال لیٹ جائیے، میں آپ کو ایک انجیکشن لگا دیتا ہوں، اس سے آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی، باقی انجیکشن آپ گھر پہ بھی لگوا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، اور جارڈش طویل سانس لیتا ہوا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اب جلد از جلد اس ہسپتال سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے سارجنٹ کو ساری فرضی کہانی سنائی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ جس وقت سارجنٹ نے پروفیسر سارچ سے ملنے کی کوشش کی، اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کے چنگل سے بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک کے بجائے 2 مختلف انجیکشن لگائے، اور ان انجیکشن کے لگتے ہی جارڈش کو واقعی یہ محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں نئی قوت بھر گئی ہو۔ یہ لیجئے، آپ بعد میں انجیکشن لگوا لیجئے گا، اب آپ فارغ ہیں، ڈاکٹر نے ایک کاغذ پر نسخہ لکھ کر جارڈش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور جارڈش نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس بار جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو واقعی اس کی حالت کافی حد تک اطمینان بخش تھی۔ ہسپتال کا لباس اتار کر اور اپنا لباس پہن کر وہ رجسٹر وارڈ سے ڈسچارج سلپ لے کر ہسپتال سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اسے خالی ٹیکسی مل گئی۔
गुलिस्तान कॉलोनी ले चलो, जॉर्डिश ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिराज रोड वाली कोठी अब उसके लिए बेकार हो चुकी थी। उसे मालूम था कि जवाना वहाँ से यकीनन निकल गया होगा और जॉर्डिश अपनी मोहताज फितरत की वजह से हर उस जगह से दूर भागता था जहाँ एक बार किसी मुखालिफ का साया पड़ चुका होता। यही वजह थी कि वो जहाँ भी किसी मिशन के लिए जाता पहले मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश गाहों का बंदोबस्त करता, चाहे उसे इनके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े या नहीं, लेकिन वो इन्हें अपने पास ज़रूर रखता था। यहाँ उसने शिराज रोड वाली कोठी के अलावा मज़ाफ़ाती कॉलोनी और गुलिस्तान कॉलोनी में भी एक कोठी हासिल कर रखी थी। थोड़ी देर के बाद टैक्सी गुलिस्तान कॉलोनी में दाखिल हुई और उसने टैक्सी ड्राइवर को चौक पर ही फारिग कर दिया और टैक्सी के आगे बढ़ जाने के बाद वो मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता हुआ कोठी नंबर 112 की तरफ बढ़ता चला गया। उसने कोठी के गेट पर बड़ा सा नंबरों वाला ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। कोठी में कोई आदमी नहीं था। कोठी के साथ ही उसने एक कार भी किराए पर ले रखी थी और कार गैराज में पहले से ही खड़ी थी। जॉर्डिश तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम में पहुंचा और सबसे पहले उसने वहां पर मौजूद टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राशेल स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। राशेल, मैं जॉर्डिश बोल रहा हूँ, जॉर्डिश ने नरम लहजे में कहा। ओह जॉर्डिश, तुम? खैरियत, कैसे याद आ गया मैं? राशेल ने चौंकते हुए पूछा। राशेल, तुम्हारे लिए एक काम है, मुआवजा भी माकूल मिलेगा, लेकिन काम फौरन करना है, जॉर्डिश ने कहा। मुआवजा माकूल हो तो दुनिया की कोई भी ताकत राशेल को उस काम से नहीं रोक सकती। राशेल ने मसरत भरे लहजे में कहा। एक सुर्ख रंग की कार को तलाश करना है और उस कार का नंबर FJF 0201 है, जॉर्डिश ने कहा। तलाश करने का क्या मकसद है, तफसील से बताओ, राशेल ने पूछा। उस कार का मालिक कौन है और इस वक्त ये कार कहाँ मौजूद है, जॉर्डिश ने जवाब दिया। ओके, कितना टाइम दे रहे हो? सोच लेना, तुम जानते हो मेरा मुआवजा वक्त के मुताबिक होता है, वक्त कम दोगे तो मुआवजा ज़्यादा होगा, राशेल ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, मुआवजे की फिक्र ना करो, जो मर्जी आए ले लेना, जॉर्डिश ने जवाब दिया। चलो ऐसे ही सही, मुझे अपने ग्रुप के तमाम अफराद को इस मिशन पर लगाना पड़ेगा। बहरहाल आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन कर लेना, दूसरी तरफ से राशेल ने कहा और जॉर्डिश ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसे यकीन था कि राशेल आधे घंटे से भी कम वक्त में ये मिशन मुकम्मल कर लेगा। वो इसके वसी और अरीज ग्रुप को जानता था। वो पहले फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से इसके मालिक का पता करेगा और फिर इसके आदमी चंद ही लम्हों में वहाँ पहुँच जाएंगे और अगर वहाँ कार ना हुई तो वहाँ के किसी आदमी को मार पीट कर उसे मालूम कर लेंगे। राशेल का ग्रुप यही काम करता था और फिर उसने बड़ी बेचैनी के आलम में आधा घंटा गुजारा। आधे घंटे के बाद उसने दोबारा राशेल के नंबर डायल किए। यस, राशेल स्पीकिंग। दूसरी तरफ से राशेल की आवाज़ सुनाई दी। जॉर्डिश बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है, जॉर्डिश ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। तुम्हारा काम हो गया है। उस कार का मालिक राफेल नामी एक शख्स है और कार इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद उसकी कोठी में है, कोठी नंबर 810, राशेल ने जवाब देते हुए कहा। ओह वेरी गुड, कितना चेक भेज दूँ, जॉर्डिश ने खुश होते हुए कहा। सिर्फ $1000, काम आसानी से हो गया है, इसलिए महंगा नहीं पड़ा, राशेल ने हंसते हुए कहा। ओके, चेक पहुंच जाएगा, मैं बैंक को हिदायत कर देता हूँ, रकम इसी अकाउंट में भेजूं जिसमें पहले रकूम भेजी जाती थी, जॉर्डिश ने पूछा। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, दूसरी तरफ से राशेल ने जवाब दिया। जॉर्डिश ने ओके कहकर क्रेडल दबा दिया और फिर दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, ग्रैंडले बैंक। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी। मैं अकाउंट होल्डर नंबर 434310 सेक्शन 36 बोल रहा हूँ, जॉर्डिश ने अपना अकाउंट नंबर तफसील से दोहराते हुए कहा। यस, हम क्या खिदमत कर सकते हैं, दूसरी तरफ से फौरन पूछा गया। लिटरल बैंक की मेन ब्रांच के अकाउंट नंबर 1130 सेक्शन 1130 में $1000 ट्रांसफ़र कर दीजिए, जॉर्डिश ने जवाब दिया। ओके, अभी कर देते हैं, और कोई हुक्म, दूसरी तरफ से पूछा गया। थैंक यू, जॉर्डिश ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसे इत्मीनान था कि $1000 राशेल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो ऐसे मामलात में ज़बान का बेहद पाबंद रहता था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर इसने ज़रा सी भी कोताही हो गई तो फिर आइंदा इसके लिए मालूमात हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसने पहले यही काम किया था। रिसीवर रखकर वो अपनी एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी में लटकी हुई एक जैकेट उतारी और फिर अपना कोट उतार कर उसने वो जैकेट पहनी और कोट उस जैकेट के ऊपर पहन लिया।
یہ اس کی مخصوص جیکٹ تھی جس میں ہر قسم کی سچویشن کے لیے مطلوبہ سامان جیکٹ کی خفیہ جیبوں میں رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے باہر لان میں آیا اور سائیڈ میں بنے ہوئے گیراج کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیراج میں ایک کار موجود تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کار میں سوار گلستان کالونی میں گھوم رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کوٹھی نمبر 810 تلاش کر لی۔ اس نے اپنی کار کوٹھی نمبر 810 سے ذرا فاصلے پر روکی اور پھر خود نیچے اتر کر کوٹھی کی سائیڈ والی گلی سے ہوتا ہوا اگبی سمت میں بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کی پچھلی دیوار زیادہ بلند نہ تھی۔ جارڈش پہلے تو ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا اور پھر مطمئن ہونے کے بعد اس نے دیوار کے کنارے پر ہاتھ رکھے اور دوسرے ہی لمحے اپنے بازوؤں کے بل اوپر کو اٹھتا ہوا دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کوٹھی کا اندر سے جائزہ لیا۔ کوٹھی کی اگبی سمت تھی اور اس میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ وہ اندر کود گیا۔ اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ وہ کوٹھی کی اونچی باڑ کے پیچھے دبک گیا اور جب دوسری طرف کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی تو وہ باڑ کے پیچھے سے نکل کر آہستہ آہستہ عمارت کی اگبی سمت بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ عمارت کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ دوسری طرف عمارت میں مشین گن کی تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں چند لمحوں کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ جارڈش ان آوازوں کو سنتے ہی تیزی سے کوٹھی کی ایک سائیڈ کی طرف بھاگا۔ وہ اب اس سائیڈ سے ہو کر کوٹھی کے سامنے کے رخ پر جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی جارڈش سائیڈ سے ہوتا ہوا سامنے کے رخ پر پہنچا، اس نے پھاٹک پر اسی سرخ رنگ کی کار کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ کار کے ساتھ ہی جوانا کھڑا تھا۔ جوانا نے پیچھے کی طرف دیکھا اور جارڈش کو برآمدے میں کسی کے چیخنے اور پھر زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی اور پھر اچانک جوانا نے پھاٹک کھول دیا اور تیزی سے واپس آ کر کار میں گھس گیا۔ کار تیزی سے کھلے پھاٹک سے باہر نکلی کہ اچانک ایک بار پھر اس پر فائر ہوا، لیکن کار اس سے زیادہ تیزی سے بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ جارڈش چونکہ جوانا کو دیکھ چکا تھا اس لیے اسے اب وہاں رکنا فضول لگا۔ وہ تیزی سے واپس ہوا اور پھر ایک ہی چھلانگ میں وہ اگبی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ بلیک ڈاگ۔ گینڈے جیسی جسامت کا مالک بلیک ڈاگ اپنے دفتر میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اسے وائٹ پینتھر کے ہیڈ کوارٹر کے تباہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، لیکن ڈاکٹر داور کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی اس جارڈش کا جس کے قبضے میں ڈاکٹر داور تھا۔ اس کی پوری ٹیم شہر میں ماری ماری پھر رہی تھی، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ دونوں ہی غائب تھے۔ آخر یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ بلیک ڈاگ نے غصے کی شدت سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی سی آواز سنائی دی۔ یس بلیک ڈاگ۔ بلیک ڈاگ نے اسی طرح ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ باس، میں ہنری بول رہا ہوں۔ ہم نے ڈاکٹر داور کو ٹریس کر لیا ہے۔ جارڈش اسے ایک کار میں ڈالے ایک مضافاتی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک کراسنگ پر اتفاق سے ہماری نظریں پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے ڈاکٹر داور پر پڑ گئیں، جسے کار کی پچھلی سیٹ پر بیلٹ سے باندھ کر لٹایا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط سے جارڈش کا تعاقب کیا اور اس کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اوور، ہنری نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، فوراً جارڈش کو ہلاک کر کے ڈاکٹر داور کو لے آؤ۔ اوور، بلیک ڈاگ نے اطمینان سے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باس، جب وہ کسی ٹھکانے پر پہنچ جائے گا تبھی ہم اس پر ہاتھ ڈالیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر داور کو بھی ہلاک کر دے۔ اوور، ہنری نے جواب دیا۔ اوہ نہیں، ڈاکٹر داور کو ہر قیمت پر زندہ حاصل کرنا ہے، ہر قیمت پر۔ اگر وہ مر گیا تو سارا مشن ہی فیل ہو جائے گا۔ بلیک ڈاگ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، ہم سمجھتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہنری نے جواب دیا۔ اوکے، جلدی رپورٹ کرو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ اوور اینڈ آل، بلیک ڈاگ نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اب وہ بڑے مطمئن انداز میں بیس کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے میز کی دراز سے شراب کی بوتل نکال لی اور پھر اس کا ڈھکن کھول کر بڑے بڑے گھونٹ پینے لگا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک ابھر آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ٹرانسمیٹر کی سیٹی ایک بار پھر سنائی دی اور بلیک ڈاگ نے چونک کر بٹن آن کر دیا۔ یس، بلیک ڈاگ اسپیکنگ۔ اوور، بلیک ڈاگ نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ رچرڈ بول رہا ہوں باس، ہم نے ماسٹر کلرز کے جوانوں کو اغوا کر لیا ہے۔ میں اسے ہیڈ کوارٹر لے کر آ رہا ہوں۔ اس کا ایک اور ساتھی ہے جسے بعد میں ٹونی اور مائیکل لے آئیں گے۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا جوانا کا ساتھی کہیں گیا ہوا ہے؟ اوور، بلیک ڈاگ نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جناب، انہیں ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر کے سامنے ٹریس کیا گیا ہے۔ جوانا کار میں دفتر کے سامنے موجود تھا، جبکہ اس کا ساتھی جو چست اور تیز قسم کا نوجوان ہے اتر کر پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چلا گیا تھا۔ چونکہ ہمارا مین ٹارگیٹ جوانا تھا، اس لیے اسے پہلے اغوا کر لیا گیا ہے۔
میں نے سوچا کہ شاید جوانا کا ساتھی بھی کام کا آدمی ہو، اس لیے مائیکل اور ٹونی کو وہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ جیسے ہی اس کا ساتھی باہر آئے اسے بھی اغوا کر کے یہاں لے آیا جائے۔ اوور، رچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، جوانا کس پوزیشن میں ہے؟ اوور، بلیک ڈاگ نے پوچھا۔ جوانا کو ایتھلیسین گیس سے بے ہوش کر دیا گیا ہے، وہ اب ایتھلیسینیم کے انجیکشن کے بغیر ہوش میں نہیں آ سکتا۔ اوور، رچرڈ نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، یہ تم نے اچھا کیا، ورنہ وہ بے حد طاقتور آدمی ہے، اگر ایسا نہ کرتے تو وہ کسی بھی وقت مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ بہرحال اسے ڈارک روم میں پہنچا کر مجھے اطلاع دو، اوور اینڈ آل، بلیک ڈاگ نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد سی ڈی کی آواز دوبارہ ابھری اور بلیک ڈاگ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، بلیک ڈاگ اسپیکنگ، اوور، بلیک ڈاگ نے کہا۔ ہنری اسپیکنگ باس، ہم نے ڈاکٹر داور کو اغوا کر لیا ہے، اوور، ہنری کی مسرت سے بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ ویری گڈ، پوری تفصیل بتاؤ، اوور، بلیک ڈاگ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، جارڈش ڈاکٹر داور کو لے کر ایک مضاواتی بستی کے مکان میں لے گیا تھا، اس کے بعد وہ مکان سے نکل کر بازار میں گیا، ہم وہاں پہنچ گئے تھے، جارڈش کو ہمارے تعاقب کا علم نہ ہو سکا، اس کے باہر جاتے ہی ہم اس مکان میں داخل ہو گئے، مکان کے اندر ایک کمرے میں ڈاکٹر داور بندھا ہوا پڑا تھا، ہم نے اسے اٹھا کر اپنی کار میں منتقل کیا، اس کے بعد جارڈش کا بندوبست کرنا تھا، چنانچہ ناتھن نے B2 بم جارڈش کی کار کے نیچے فٹ کر دیا، جیسے ہی جارڈش بیک گیئر لگا کر ایکسیلیٹر دبائے گا بم پھٹ جائے گا اور کار کے ساتھ ہی جارڈش کے بھی پرچکے اڑ جائیں گے۔ اوور، ہنری نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ بیک گیئر لگائے ہی نہیں پھر؟ اوور، بلیک ڈاگ نے غصیلے لہجے میں کہا، اسے شاید یہ سیٹنگ پسند نہیں آئی تھی۔ باس، جس مکان کے اندر جارڈش کی کار کھڑی ہے اس میں سے جارڈش کو کار باہر نکالنے کے لیے بیک گیئر لازمی لگانا ہے، تب بھی وہ گاڑی کو باہر نکال سکے گا، اسی لیے ناتھن نے بیک گیئر پر بم سیٹ کیا ہے۔ اوور، ہنری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ تب ٹھیک ہے ناتھن، واقعی ان معاملات میں بے حد ہوشیار ہے، ڈاکٹر داور ٹھیک ہے نا؟ اوور، بلیک ڈاگ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بس بے ہوش ہیں۔ اوور، ہنری نے جواب دیا۔ اوکے، جوانا بھی مل گیا ہے، تم ڈاکٹر داور کو ڈارک روم میں پہنچا کر مجھے اطلاع دو، اوور اینڈ آل، بلیک ڈاگ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کا چہرہ بحال ہو چکا تھا، وہ بازی جیت چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی ناپ گھما کر اس پر فریکوینسی تبدیل کی اور بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو، بلیک ڈاگ کالنگ ریڈ آرمی، اوور، بٹن پریس کرتے ہی وہ بار بار یہی فقرہ دہراتا رہا۔ یس، ریڈ آرمی اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں کے بعد ایک مشینی آواز سنائی دی۔ کرنل ہیمرج سے بات کراؤ، بلیک ڈاگ بول رہا ہوں، اوور، بلیک ڈاگ نے کہا۔ کوڈ بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کوڈ، مشن ڈیفینس فائل ریڈ 0، اوور، بلیک ڈاگ نے کوڈ دہراتے ہوئے کہا۔ اوکے، چند لمحے ویٹ کریں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور بلیک ڈاگ خاموش ہو گیا۔ بلیک ڈاگ کو یہ مشن اسرائیل کی ٹاپ سیکرٹ تنظیم ریڈ آرمی کے سربراہ کرنل ہیمرج نے سونپا تھا، اس لیے اب وہ اپنی کامیابی کی خبر اسے فوری طور پر سنانا چاہتا تھا۔ یس، کرنل ہیمرج اسپیکنگ، اوور، چند لمحوں کے بعد ایک بھاری سی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ بلیک ڈاگ اسپیکنگ، اوور، بلیک ڈاگ نے لہجے کو دانستہ سپاٹ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ بہرحال وہ ایک وسیع تنظیم کا سربراہ تھا، اس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ یس بلیک ڈاگ، کیا رپورٹ ہے؟ فارمولا مل گیا، اوور، کرنل ہیمرج نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ تقریباً مل گیا سمجھیں، اسی لیے میں نے آپ کو کال کی تاکہ آپ کو کامیابی کی خبر سنا سکوں، اوور، بلیک ڈاگ نے جواب دیا۔ تقریباً کا کیا مطلب ہوا؟ بات واضح کرو، اوور، کرنل کے لہجے میں یکلخت سختی ابھر آئی تھی۔ کرنل، یہاں 2 اور پارٹیاں بھی اسی فائل کے لیے کام کر رہی ہیں، ایک پارٹی وائٹ پینتھر کی ہے، دوسری پارٹی کوئی ایشیائی ہے، پرنس پارٹی۔ پہلے ڈاکٹر داور کو ہم نے کور کیا، اسے فارمولا حاصل کیا گیا، لیکن آپ کے پروفیسر نے بتایا کہ وہ فارمولا جعلی ہے۔ ماسٹر کلرز کا جوانا پروفیسر داور کی حفاظت کے لیے آیا تھا، وہ ڈاکٹر داور کو نکال کر لے گیا، اس سے ایک بین الاقوامی پیشہ ور قاتل جارڈش نے ڈاکٹر داور کو حاصل کر لیا، چنانچہ ہم نے اب ڈاکٹر داور کو جارڈش کے قبضے سے نکال لیا ہے اور جارڈش کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ادھر وائٹ پینتھر کا ہم نے
खात्मा कर दिया। फिर डॉक्टर दावर का साथी जवाना भी हमारे कब्जे में आ गया है। चुनाचा अब हमारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। अब हम आसानी से फार्मूला हासिल कर लेंगे। ओवर। ब्लैक डॉग ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया। मुझे इत्तलात मिली थी कि काफिरिस्तान वाले एक मुजरिम तंजीम व्हाइट पैंथर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये पार्टी उनके लिए काम कर रही होगी, लेकिन ये प्रिंस पार्टी कौन है? ओवर। कर्नल ने पूछा। ये कोई एशियाई पार्टी है। उन्होंने व्हाइट पैंथर के हेडक्वार्टर पर रेड किया था। वैसे अभी मेरे आदमी ने इत्तला दी है कि जवाना के साथ एक और आदमी भी है जिसे अगवा किया जा रहा है। हो सकता है वही प्रिंस पार्टी का आदमी हो। ओवर। ब्लैक डॉग ने जवाब दिया। अरे, जवाना के साथ? ये जवाना मास्टर किलर्स वाला जवाना तो नहीं है? ओवर। कर्नल हेमरिज ने अचानक चौंकते हुए पूछा। हाँ, वही है। क्यों? ओवर। ब्लैक डॉग ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, फिर ये यकीनन इमरान की ही पार्टी होगी। आजकल जवाना इमरान के साथ पाकेशिया में देखा जा रहा है और इमरान ही अपने आप को प्रिंस ऑफ डंप कहलाता है। ओवर। कर्नल ने तेज लहजे में कहा। ये इमरान कोई खास शख्सियत है क्या जिसे आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं? ओवर। ब्लैक डॉग ने हैरत भरे लहजे में कर्नल से पूछा। ओह, तो क्या तुम पाकेशिया के अली इमरान को नहीं जानते? ये कैसे हो सकता है? इस लाइन से ताल्लुक रखने वाला कौन सा शख्स ऐसा है जो इस खौफनाक शख्स से वाकिफ नहीं? ओवर। कर्नल हेमरिज ने तंजिया लहजे में कहा। दोस्तों, ये था इमरान सीरीज के नावल जवाना इन एक्शन बाय मजहर कलीम MA का चौथा हिस्सा। बकिया नावल सुनिए 5वें हिस्से में। शुक्रिया।